السلام علیکم دوستو، عراق مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک جس کی سرزمین پر قدیم تہذیبیں جنم لیتی رہیں۔ دجلہ اور فرات کے کنارے ہزاروں سال قبل انسان نے زراعت، تجارت اور ریاستی نظام سیکھا۔ اسی زمین پر ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اپنے اقتدار اور سیاست کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں اپنی طرف مبذول کر لیں۔ اس کا نام تھا صدام حسین۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شمالی علاقے العوجہ میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا اور اس کی پیدائش سے قبل ہی اس کے والد فوت ہو چکے تھے۔ بچپن میں اسے محبت اور استحکام کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ستیلے باپ کی سختی اور گھر میں تشدد نے صدام کی شخصیت کو سخت اور شکی بنا دیا۔ غربت، خوف اور معاشرتی عدم تحفظ نے اس کے ذہن میں طاقت اور خود مختاری کی ضرورت پیدا کی۔ بچپن سے ہی صدام حسین محتاط، مشاہدہ کرنے والا اور کم بولنے والا تھا۔ وہ دوسروں کے رویوں کو غور سے دیکھتا اور سب کچھ یاد رکھتا۔ اسے بچپن سے احساس تھا کہ کمزور رہنا نقصان کا باعث ہے۔ یہ سوچ اس کے لیے بعد میں اقتدار کی خواہش کا بنیادی محرک بنی۔ صدام کی جوانی بغداد میں گزری، جہاں اس نے بعث پارٹی کے نظریات سے واقفیت حاصل کی۔ بعث پارٹی عرب قوم پرستی، ایک مضبوط مرکزی حکومت، فوجی نظم و ضبط کی حامی تھی۔ صدام حسین نے 1957 میں رسمی طور پر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1959 میں صدام حسین عراق کے وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کے قتل کی ناکام کوشش میں شامل ہوا۔ حملہ ناکام ہوا اور صدام زخمی ہو گیا۔ وہ پہلے شام اور پھر مصر فرار ہو گیا۔ یہ تجربہ اس کے لیے سیاسی تربیت کا سبب بنا اور اس نے خود کو مستقبل کے لیے تیار کیا۔ 1963 میں بعث پارٹی نے پہلی بار عراق میں اقتدار حاصل کیا، لیکن پارٹی کے اندرونی کشمکش کے سبب حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 1968 میں ایک اور انقلاب ہوا اور پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی۔ صدام حسین اس وقت عراق واپس آیا اور خفیہ اداروں میں مضبوط پوزیشن حاصل کی۔ وہ مخالفین کی نگرانی، معلومات اکٹھا کرنے اور پارٹی کے اندرونی صفائی میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ 1979 میں صدام حسین نے باضابطہ طور پر صدر کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے پارٹی میں صفائی مہم شروع کی، جس میں بہت سے اعلیٰ عہدیدار اور جنرل یا تو گرفتار کیے گئے یا قتل کر دیے گئے۔ اس کا مقصد مخالفین کو خوفزدہ کرنا اور خود کو غیر متزلزل قوت کے طور پر پیش کرنا تھا۔ صدام حسین نے عراق میں طاقت کی بنیاد پر حکومت کی۔ وہ نہ صرف ریاستی اداروں پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا بلکہ عوام کی زندگیوں میں بھی حکمرانی کرتا تھا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا، جس سے ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ممالک میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ اس جنگ میں صدام نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، جس سے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے سخت تنقید کی۔ جنگ کے دوران ایران اور عراق کی معیشت تباہ ہو گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ صدام حسین نے عراق کو کرد علاقوں میں بھی سخت اقدامات کیے۔ 1988 میں حلبجہ میں کیمیائی گیس کا استعمال کیا گیا، جس سے تقریباً 5000 لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ تاریخ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی سب سے بڑی مثال تھا۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، جس نے عالمی بحران پیدا کیا۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر عراق پر اقتصادی پابندیاں لگائیں اور امریکی قیادت میں ایک فوجی اتحاد نے عراق پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے عراق کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ عوام بھوک اور بیماریوں کا شکار ہوئے، لیکن صدام نے اپنی گرفت میں اقتدار برقرار رکھا۔ سن 2003 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے عراق پر ایک اور بھرپور حملہ کیا۔ بغداد کے سقوط کے بعد صدام حسین ملک میں پوشیدہ ہو گیا۔ وہ آخرکار 13 دسمبر سن 2003 کو ایک گڑھے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی گرفتاری نے عراق کی سیاست اور عالمی سطح پر بحث کو فروغ دیا۔ گرفتاری کے بعد صدام حسین پر 1982 میں شہران میں ہونے والے قتل عام کے مقدمات چلائے گئے۔ عدالت میں اس نے خود کو درست اور بے گناہ قرار دیا۔ اس کا انداز اور رویہ ثابت کرتا تھا کہ وہ آخر تک اپنی طاقت کا محتاج رہا۔ سن 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کی کہانی طاقت، سیاست اور خوف کی ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کی خواہش اگر قانون اور اخلاق سے بالاتر ہو جائے تو انجام صرف تباہی اور نقصان ہوتا ہے۔ عراق کی تاریخ میں صدام حسین ایک ایسا نام ہے جو یاد رہتا ہے، نہ صرف اس کے اقتدار کے لیے بلکہ اس کے اعمال اور ان کے اثرات کے لیے بھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ والسلام علیکم۔